اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم لا جل له محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ القدر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اسی سورت کا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح حالات کے پیش نظر کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ تقریباً اپنے اختتام کو ہے، اور یہ عشرے کی ایک تاریخ ہے تقریباً 17 رمضان، اور 17 رمضان کی یہ تاریخ ہم کو اسلام کی ایک عظیم تاریخ کی یاد دلاتی ہے کہ آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے یہی 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی قلیل تعداد 313 کو
کافروں کے کثیر تعداد کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرمائی تھی۔ جب جب زندگی میں 17 رمضان کا دن آتا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولہ اور اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کا مادہ پیدا کرتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کو چاہیں اور اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لائیں اور اللہ رب العالمین کے نواہی سے اجتناب کریں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے اگر رک جائیں تو آج بھی اللہ رب العالمین ان کو سربلند رکھے گا، آج بھی ان کو اللہ رب العالمین غالب رکھے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غمزدہ نہیں ہو، کمزور بھی مت پڑو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ اور مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے وقف کرے۔ میرے بھائیوں، یہ 17 رمضان کا دن ہے۔ رمضان کا اکثر حصہ ہم سے رخصت ہو چکا، اب قلیل مدت اس کی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بحسن و خوبی اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ان اعمال کو قبول فرما کر کے ہمارے لیے توشہ آخرت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اللہ رب العالمین بنا دے۔ میرے بھائیو، اس آخری عشرے میں جہاں عبادتیں ہیں، دیگر عبادتیں، اس میں خاص 2 طرح کی عبادت ہے۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ اس کو جاننے کے لیے قرآن مجید کے اس آیت یا اس سورت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں نازل کیا مراد لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن مجید ایک بار، ایک مرتبہ سمائے دنیا کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے ضرورت کے مطابق جس جس آیت کی ضرورت پڑتی، جیسے جیسے کوئی موقع پیش آتا، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو سوال کے جواب میں کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آ جاتا تو اس میں مسئلہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین آیتوں کو وہاں سے نازل کرتا رہا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے وما ادراکا کہا ہے تو اس کے بعد وہ چیز کیا ہے اس کو بتا دیا ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے وما یدریکا کہا ہے، لفظ یدریکا، تو اس کے بعد اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت اللہ رب العالمین نے نہیں بتائی۔ جیسے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تو آگے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن کہا وما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریب، تمہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے، کب آنے والی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا۔ بہرحال یہ ایک تفسیری علمی نقطہ تھا جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ تقریباً 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 83 سال۔ غور کیجئے، آج کل کوئی زندہ رہتا ہے 83 سال؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی عمر میں 83 سال کو پہنچتے ہوں گے، لیکن اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان دیکھیے،
گزشتہ امتوں کو اللہ رب العالمین نے لمبی لمبی عمر عطا کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو دعوت دیتے رہے، تو آپ کی عمر کی کتنی لمبی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سے لے کر کے 70 تک یہ میری امت کی عمر ہے۔ اس کے درمیان میں اس سے پہلے آدمی کو کوشش کر لینی چاہیے کہ اب ہم اپنا بوریا بسترا سمیٹ لیں، لپیٹ لیں، وقت ہو گیا ہے۔ لیکن اس قلیل مدت میں جنت میں جانے والے سب سے زیادہ، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی؟ کہ اللہ رب العالمین نے مختلف موقعوں کے اوپر ایسی عبادتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں جس کو کر کے یہ سابقہ امتوں کے اوپر بھی فضیلت لے جا سکتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم میں کا کوئی آدمی 35 سال 40 سال کی عمر کا ہے اگر، تو اس کے زندگی میں تقریباً 35 مرتبہ یا 40 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اس کو ملا یا نہیں ملا، یہ سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اگر عبادت کرتے ہو لیلۃ القدر میں تو وہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو ہم سب کی زندگی میں آیا، لیکن کیا عبادت کرتے ہوئے وہ رات ہم نے گزاری؟ اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، یہ گفتگو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے اور اسی طریقے سے حضرت جبرائیل امین اس رات کو روئے زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سال کا یہی ایک دن ہے جس دن روئے زمین کے اوپر حضرت جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے۔ یہی ایک دن ہے سال کا، اس کے علاوہ کبھی جبرائیل امین پھر اترتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وحی لے کر کے اترنے والے فرشتے ہیں، خیر لے کر کے اترنے والے فرشتے ہیں۔ خیر کا نزول لیلۃ القدر کے اندر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو روئے زمین کے اوپر بھیجتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر معاملے کو لے کر۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ تقدیر کی ایک قسم جس کو تقدیر سنوی کہا جاتا ہے، سالانہ تقدیر، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی لیلۃ القدر میں کرتا ہے کہ سال بھر دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے، کیا حادثات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، کس کو صحت عطا کرنی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین اس رات کو انجام دیتا ہے اور اس رات کو کرتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح تک، فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، لیلۃ القدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں اذا دخل العشر، یعنی آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینے کا دو معنی محدثین نے بیان کیا ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے محنت کرتے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال سے الگ ہو جاتے، گھر والوں سے الگ ہو جاتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور یہ آخری عشرے کے راتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر کے گزارتے تھے۔ اب جاگ کر کے گزارنا، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے چلو فجر تک جاگنا ہی جاگنا ہے، تب ہم لیلۃ القدر کو
پا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ام المومنین کی دوسری روایت ہے، فرمایا آپ نے کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات، پوری زندگی میں کبھی بھی پوری رات کنٹینیو یا لگاتار جاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ سونے کے لیے وقت بھی مخصوص کرتے تھے رات کے اسی حصے میں، کھانے کے لیے بھی اپنا وقت مخصوص کرتے تھے رات کے اسی حصے میں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی تھوڑا بہت سو لے اور اس کے بعد جگ کر کے عبادت کرے تو اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، وہ آدمی محروم نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، اگر لیلۃ القدر تم کو پانا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک تمہاری آنکھ تک نہیں جھپکنی چاہیے۔ تو یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے، لیلۃ القدر جو ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کب؟ 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو یا 29 کو؟ وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم دے دیا گیا تھا۔ آپ نکلے مسجد سے باہر لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑا کو سلجھانے لگے، اتنے میں آپ سے، آپ کے دماغ سے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا۔ تو حقیقی طور پہ ڈیفینیٹ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ وہ 21 کی رات بھی ہے، 23 کی رات بھی ہے، 25 کی رات بھی ہے، 27 کی رات بھی ہے اور 29 کی رات بھی ہے۔ یہ روایتیں ملتی ہیں۔ مطلب یہ نکالا علماء نے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر سال بھر میں راتوں کے اندر الگ الگ راتوں میں تقسیم ہوتا رہتا ہے، کسی ایک رات میں رکتا نہیں ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ تم جان جاؤ گے یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن تمام کی تمام صفتیں رات کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو اب کوئی آدمی کیسے سمجھے گا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ رات ہوگی، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہوگی جس دن میں مٹی کے کیچڑ کے اوپر سجدہ کروں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ 21 کی رات تھی اور ہم لوگ لیلۃ القدر جاگے تھے، صبح میں نے دیکھا کہ بارش ہوئی ہلکی فجر سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کے پیشانی کے اوپر مسجد کا جو کیچڑ تھا بارش کا وہ آپ کی پیشانی کے اوپر لگا ہوا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ وہ 21 کی رات تھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دن لیلۃ القدر ہوگی اس دن صبح کو سورج اگر تم دیکھو تو وہ بیضاء نقیہ، صاف ستھرا سورج ہوگا اور پورا کا پورا سورج نکل جائے گا، لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی، اس کی روشنی چھپی ہوئی ہوگی۔ اب اس کی کئی ایک علت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے، جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، تو ان کے پروں کے سے ڈھک کر کے، بہرحال جو کوئی علت ہو، لیکن یہ تمام علتیں پتہ کب چلے گی؟ کب پتہ چلے گی؟ جب رات بیت جائے گی، پہلے اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 5 طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ پانچوں کے پانچوں راتوں کو جگیں، ہم جتنا جگ سکتے ہیں اتنا جگیں، جتنی اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ اس میں عبادت کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس آخری عشرے میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف، اس اعتکاف کا مقصد بھی لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے، جب آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ نہیں لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے کو ترک کر کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا شروع کیا۔ اعتکاف میرے بھائیوں یہ عبادت ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے یہ نیت کرے کہ میں مسجد کو لازم پکڑوں گا۔ اب اس میں ایک بات کلیئر کیجئے کہ اعتکاف وہیں ہو سکتا ہے جہاں مسجد ہو، یعنی مسجد کے بغیر اگر آدمی ان دنوں کے اندر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کا معاملہ ہے تو اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے گھر کے اندر کسی کونے میں بیٹھ کر کے اعتکاف کر لوں گا تو اعتکاف اس کا درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا پڑے گا، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ بات جان لینے کے بعد اب آئیے اعتکاف کو کچھ چیزیں توڑ دینے والی ہیں۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں دیکھیے۔ آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا، بغیر کسی ضرورت کے اگر وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں رہ کر کے وہ آدمی لہو و لعب کی باتیں کرتا ہے، عبادت میں اپنا وقت نہیں لگاتا ہے، تو ایسے شخص کا اعتکاف بھی درست نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ ثواب وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 رمضان کے اندر اعتکاف کیا۔ ایک رمضان میں آپ نے اعتکاف کو چھوڑ دیا تو شوال میں اس اعتکاف کی آپ نے قضا کی، اس اعتکاف کی قضا کی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کے لیے اپنا خیمہ مسجد میں لگوایا۔ اب خیمہ لگوائے تھے کہ تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے خیمے مسجد نبوی کے اندر لگا دیے، بھر گئی مسجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے پوچھا کہ کن لوگوں نے لگایا یہ خیمے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ازواج مطہرات کے خیمے۔ آپ نے کہا آل بر یریدنا، کیا وہ نیکی چاہتی ہیں یا دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے سارے لوگوں نے اپنے خیمے لگوا لیے؟ چلو میرا خیمہ اٹھا لو، اس سال میں اعتکاف نہیں کروں گا۔ تو اپنے اس چھوڑے ہوئے اعتکاف کی قضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں یعنی عید والے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میرے بھائیوں یہ 2 عظیم الشان عبادت ہے جو اس آخری عشرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اہم میسج اور ایک اہم پیغام ہم آپ کو آج کے اس خطبہ جمعہ سے دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت بیماری کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی سے یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ پریشان کس وجہ سے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے، آکسیجن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو صحت یاب رکھا ہے۔ سوچئے بچپنے سے لے کر کے اب تک آکسیجن کون مہیا کر رہا ہے؟ کبھی کوئی بل بھیجا اس نے آپ کے گھر پہ یا کسی کے گھر پہ؟ آکسیجن کا خرچہ آیا، اس کا پرچی آیا جیسے الیکٹرک کا بل آتا ہے، آیا ہے اللہ کی طرف سے؟ ہرگز نہیں آیا۔ میرے بھائیو وہ اللہ جو 60 سال تک 70 سال تک ہم کو اور آپ کو آکسیجن دیتا ہے، صحت و عافیت سے رکھتا ہے، اس نے کوئی بل ہم سے طلب نہیں کیا، جبکہ آج ایک ایک باٹلہ 20-20 25-25 30-30 بلکہ 50-50 ہزار روپے میں بھی لوگوں نے اس کو خریدا ہے اور اپنے مریضوں کو جا کر کے لگایا ہے۔ ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں، غور کیجئے کس قدر ہم نادان ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمت سے ہم کو نوازا ہے، ہم بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، 5 ٹائم 24 گھنٹہ
بزنس کرو، تجارت کرو، اللہ نے اس کی اجازت دی، لیکن دن بھر میں کیا 50 منٹ کم سے کم مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یقین مانیے ہم سے بڑا نادان اور ہم سے بڑا بدبخت اس پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ جہاں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، سانس کی وجہ سے تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے پھیپھڑوں کو کھول کر کے رکھا ہے اور ہم آرام سے سکون سے سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن یشاء یسکن الرِّیح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک لے۔ کون ہوا لا کر دے گا؟ کون دے گا ہوا لا کر کے؟ کون انتظام کرے گا ہوا کی جس سے انسان سانس لے سکتا ہے؟ کیا ہم کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ کیا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہماری مفقود ہو گئی ہیں؟ وہی بے راہ روی، وہی بے راہ روی۔ میرے بھائیوں، یہ علامت اچھی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالی مصیبت اور پریشانی کو نازل کرتا ہے اس لیے تاکہ میرے بندے اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ یہاں عبرت نہیں، ٹھٹھا، ہنسی، مذاق، کھیل کود کا ذریعہ ہر چیز کو بنا کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا موقع ہے۔ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے بہترین وقت ہے، توبہ کریں اور پھر آئندہ سے نماز نہ چھوڑنے کا عزم کر لیں۔ اب پوری زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹے۔ چلیے کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، اپنے دکان میں نماز پڑھ لیجیے، ایک مصلی رکھیے، وضو کیجیے اور مصلی لے کر کے بیٹھ جائیے، 4 رکعت ظہر پڑھ لیجیے، کیا دقت ہوتا ہے؟ کہیں کاروبار میں گئے ہوئے ہیں، کہیں بھی ایک مصلی رکھیے، ساتھ میں بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کون روکتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اتنی سہولتوں کے باوجود بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ نہ ادا کر سکے، شکر گزار بندے نہ بن سکے، تو پھر اس دنیا میں ہم سے بڑا ظالم اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی تجارت میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری کو اٹھا لے۔ اے اللہ رب العالمین اس بیماری کو اٹھا لے۔ اے اللہ مخلوق پریشان ہے، اے اللہ مخلوق تنگ ہو چکی ہے، اے اللہ رب العالمین دنیا کے حالات دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ ان مناظر کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اگر تو جس چیز کا حکم کر دے وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اپنے حکم سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیوی بال بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ رمضان کے یہ جو ایام باقی بچے ہیں اے اللہ پورے حسن و خوبی کے ساتھ اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تراویح کے نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں مقام تیار کر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔